کرتے ہیں اور نبی میرے غوث پہ ناز کرتے ہیں. میرے غوث کی شان کیا ہے؟ ارے ان کا دامن پکڑ لو سب کا دامن مل جائے. ان سے نسبت استوار کرو, ان سے محبت کرو, ان سے پیار کرو, ان سے عقیدت رکھو. اگر گھر میں مصیبتیں ہیں, سحر ہے, جادو ہے, تکلیف ہے, کوئی تکلیف ہو, ہر 11ویں کو فاتحہ کراؤ. فقیر سے گارنٹی لے کر کے جاؤ, نئی تکلیفیں دور ہو جائے پھر مجھے آپ آ کر کے کہیے, میں آپ کو غلامی لکھ دوں گا. اگر اخلاص کے ساتھ آپ کے گھر میں ہر 11 کو فاتحہ ہوئی اور 6 چھٹی میں غریب نواز کے نام سے 6 اور 11 لازم پکڑ لو فاتحہ, لیکن دل سے, شیرنی کھانے کی نیت سے نہیں, غوث پاک کو راضی کرنے کے لیے, ان کے نانا جان کو, رسول پاک کو راضی کرنے کے لیے. پھر دیکھو اور بچوں کو لے کر کے بیٹھو اور غوث پاک کے وسیلے سے دعا کرو, ہر مشکل آسان ہوگی, ہر مشکل آسان ہوگی. کیونکہ غوث پاک نے کہا ہے نا, میرے نام لے کر کے دعا کرو اللہ تمہاری ہر مشکل آسان کرے گا. اور غوث پاک نے کیا کہا پتہ ہے آپ کو؟ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں اگر کسی نے مشکل میں میرا نام لیا سچے دل سے اور اس کی مشکل آسان نہیں ہوئی تو قیامت کے دن وہ میرا دامن پکڑ سکتا ہے کہ میری مشکل. اور ایسا ہو نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ ارے جس نے دین کی مشکل آسان کی. غوث پاک کو محی الدین کہتے ہیں نا. کیوں کہتے ہیں محی الدین؟ اس لیے کہ دین مرنے کے قریب تھا, آپ نے اس کو ہاتھ پکڑ کے سہارا دیا, دین زندہ ہو گیا. اسی دن سے لوگ آپ کو محی الدین کہنے لگے. یہ غوث پاک کی شان ہے. تو غوث پاک کو مصیبت میں یاد کیا کرو. حضرت کسی کا وہ شعر ہے نا کہ, بلکہ میرے دادا مرشد حضور مفتی اعظم کا شعر ہے, کہاں ہم نے یا غوث اگسنی تو جس دم, کہاں ہم نے یا غوث اگسنی تو جس دم, ہر آئی مصیبت ٹلی غوث اعظم. ہمارا بھی بیڑا لگا دو کنارے, تمہیں نا خدائی ملی غوث اعظم. جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی, تمہیں ایسی قدرت ملی غوث اعظم. لوگوں کسی کی بات مت سنو, ان سے اپنا رشتہ جوڑ. لوگ کہتے ہیں ولیوں سے کیا ملتا ہے؟ ارے جڑ کے دیکھ کیا ملتا ہے. کوئی کہے آم کھانے سے کیا ملتا ہے؟ ارے آم کی لذت تو چکھ, پھر پتا چلے گا کہ آم کھانے سے کیا ملتا ہے. اس کی لذت تو, جو اس کا ٹیسٹ پتا چلے گا تو پتا چلے گا کیسا لذیذ ہوتا ہے. تو ولیوں کی محبت کی برکتیں کب ملے گی؟ جب ان سے جڑو. جڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ بس یوں ہی نام لے لیا, نہیں, بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک فرمایا جو غوث پاک کا نام ناپاکی میں لیتا ہے ابھی بھی اس کو نقصان ہوتا ہے. ناپاکی میں بزرگوں نے فرمایا, جب ہمارے یہاں مجلسیں پڑھی جاتی, یہ غوث پاک کی محبت ہم لوگوں کو جو ہے وہ مدرسوں سے اور مولانا لوگ اور کسی کا پیر صاحب لوگ کا واز سن کر کے نہیں ملی. ہمارے گھر میں برسوں سے غوث پاک کی 11 دن کی مجلس پڑھی جاتی تھی. تو میری دادی مرحومہ وہ مجلس پڑھتے تھے اور وہ مجلس پڑھ کر اس پہ غوث پاک کی زندگی بیان کرتے تھے, اس پہ تقریر کرتے تھے, سمجھاتے تھے. قاری صاحب بھی آتے تھے, اس میں ہمارا بچپنا تھا. تو ہم کو بچپنے سے غوث پاک کی محبت پلائی گئی ہے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ہمارے گھر کے لوگوں نے ہمارے دلوں میں ڈالا ہے, اور اب وہ جیسے جیسے علم کے قریب ہوتے جائے ویسے ویسے بڑھتی چلی گئی. تو اس مجلس میں جو 11 مجلس ہے نا, اس میں لکھا ہوا ہے کہ پہلے جو غوث پاک کا نام ناپاکی میں لیتا تھا وہ مر جاتا تھا. حضور علیہ السلام نے کہا عبد القادر میری امت پر رحم کرو, ایسا مت کرو. تو غوث پاک نے کہا کہ ٹھیک ہے نانا جان آپ فرماتے ہیں, تو اب میرا نام ناپاکی میں لینے والا مرے گا نہیں, لیکن اس کو نقصان ضرور پہنچے گا. تو غوث پاک کی شان ہے, غوث پاک کے نام کی اتنی برکتیں ہیں کہ جو غوث پاک کا نام پڑھے گا یا شیخ عبد القادر جیلانی, فرمایا گیا کہ یہ وظیفہ پڑھتے پڑھتے اللہ نے لوگوں کو ولایت عطا فرما دی. لوگ ولی بن گئے ان کا نام پڑھتے پڑھتے. اسی لیے کسی نے کہا ہے نا کہ یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث, خواجگی مل جاتی ہے خواجہ کا دم بھر کے تو دیکھ. صابر پاک کے والد روزانہ 1000 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھتے تھے, یا شیخ عبد القادر جیلانی شہن اللہ. اور آپ کو بھی کوئی مشکل آئے تو روزانہ 111 مرتبہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شہن اللہ پڑھ لیا کریں. انشاءاللہ ہر مشکل دور ہو جائے گی, ہر مصیبت آسان ہو جائے گی, ہر تکلیف دور ہو جائے گی. الحمدللہ یہ بہت مجرب نسخہ ہے. اور اعلیٰ حضرت خود پڑھتے تھے یہ وظیفہ, فرماتے ہیں تورے دیکھن کو ترسے جیارا یا عبد القادر جیلانی, ہے لیسا کمثلی چہرہ تیرا یا عبد القادر جیلانی. تن من دھن سب وارت ہوں اور سارے سہاگ اتارت ہوں, شیئن للہ کی جپو مالا یا عبد القادر جیلانی. یہ اعلیٰ حضرت نے یہ منقبت لکھی ہے, یہ منقبت پربی زبان میں امام احمد رضا نے لکھی ہے. تو اعلیٰ خود یہ وظیفہ پڑھتے تھے
اور بہت برکتیں، اللہ کے بہت سارے اولیاء یہ وظیفہ پڑھتے رہے۔ تو سرکار غوث پاک کی بات چل رہی تھی، حضور غوث العظم دستگیر کی محفل میں یحییٰ ابن نجا آئے اور سوچا کہ یہ جو شعر پڑھیں گے نا تو میں گاٹھی لگاؤں گا، اور 70,000 کے مجمع میں آخری میں جا کر کے بیٹھ گئے۔ اب آخری میں بیٹھے تو غوث پاک نے اس دن ہر 2 جملوں پہ شعر پڑھنا شروع کیا، ہر جملوں پہ 2 جملوں پہ ایک شعر، اور ایسا شاعر کا شعر یحییٰ ابن نجا نے کبھی یہ شعر سنے ہی نہیں تھے۔ ایک شعر سنا، چپے سے گاٹھی باندھی، دوسرا پھر گاٹھی ماری، تیسرا گاٹھی مارتے رہے۔ غوث پاک بیٹھے بیٹھے منبر پہ کھڑے ہو گئے اور 70,000 کا مجمع ایک دم آخری میں ہوا، او یحییٰ، میں گاٹھی کھولتا جاتا ہوں تو گاٹھی باندھتا جاتا ہے، کتنی گاٹھی باندھے گا؟ یہ سننا تھا کیونکہ ڈورا 70,000 کا مجمع انہوں نے چھپا رکھا تھا۔ دوڑتے ہوئے آئے اور قدم پکڑ لی، حضور مجھے معاف کر دیجئے، میں تو آپ کو کچھ اور سمجھتا تھا، آپ کی شان ہی کچھ اور ہے۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، جس کی عقل کام کرنا بند کر دی وہ تجھے کیا جان سکے، سکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، خضر کے ہوش سے پوچھے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا۔ اگر ان کا مرتبہ پوچھنا ہے کوئی خضر علیہ السلام سے پوچھے۔ خضر علیہ السلام ایک مرتبہ جا رہے تھے، کسی نے پوچھا غوث پاک کا کیا مرتبہ ہے؟ تو خضر علیہ السلام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کسی امت میں اور امت محمدیہ میں عبد القادر جیلانی جیسا کوئی ولی پیدا ہی نہیں کیا۔ دیکھا، جبریل کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے مشرق دیکھا، مغرب دیکھا، شمال دیکھا، جنوب دیکھا، لیکن میں نے کسی کو آپ کی جیسا نہیں دیکھا۔ یہ رسول پاک کے لیے جبریل کہتے ہیں اور غوث پاک کے لیے خضر کہتے ہیں، کسی امت میں ایسا ولی غوث پاک جیسا پیدا نہیں ہوا۔ سرکار غوث پاک کہتے ہیں اللہ نے مجھے وہ مرتبہ دیا ہے کہ جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو مجھ سے کہتا ہے عبد القادر تجھے میری قسم کھا لے، جب میں پیاسا ہوتا ہوں تو کہتا ہے عبد القادر تجھے میری قسم پی لے، اور جب میں نئے کپڑے نہیں پہننے کا چاہتا ہوں تو مجھے کہتا ہے تجھے میری قسم نئے کپڑے پہن، تو تب میں اللہ کے قسم دینے پر یہ کام کرتا ہوں۔ سرکار غوث پاک کہتے ہیں جو مجھ سے محبت کریں گے، بس اسی پہ گفتگو ختم کرتا ہوں، دل کے کانوں سے سنو۔ یہ غوث جو ہم کہتے ہیں یہ ایسے تھوڑی کہتے ہیں، لوگ لالچی، ہم لوگ لالچی لوگ ہیں نا، جہاں فائدہ زیادہ ہوتا ہے وہی کرتے ہیں، اور ہم ہی لوگ